گمراہ ایپیسوڈ 130۔ جیسے ہی ہم کوارٹر کے صحن میں داخل ہوئے، آبی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں کنڈی بند کر دوں۔ صحن میں ہمارے قدموں کی چاپ گونجی تو وکٹر تیزی سے باہر آ گیا۔ ہم فیلڈن کو لے آئے ہیں چاچا، اسے اپنا زخم دکھاؤ۔ یہ کہہ کر آبی نے فیلڈن کو پستول کی نوک سے آگے دھکیلتے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا۔ وکٹر کو میں نے گریبان سے پکڑ کر اندر داخل کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ فیلڈن نے کمرے میں پہنچ کر آبی سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر اندر سے اس کی تمام بتیاں بجھ چکی تھیں اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے کس گستاخی کی پاداش میں وہاں تک گھسیٹا گیا ہے۔ وہ اتنا بھی بھولا نہیں تھا کہ ہماری گرفت کا مطلب نہ سمجھ سکتا۔ بیٹھ جاؤ فیلڈن، اور اطمینان سے 2-4 سگریٹ پی کر ہمیں بتاؤ کہ ڈھلو صاحب کا تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ لو، یہ سگریٹ سلگا لو۔ آبی نے بائیں ہاتھ سے جیب میں سے پیکٹ کھینچ کر اسے دیتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ڈھلو صاحب کا پتہ چاہیے۔ وہ تمہارے والد محترم کہاں گئے؟ ادھر وہ اسپتال میں داخل تھے۔ آخری بار تمہیں اور بدری کو ان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں گئے تھے یا کہیں اور؟ ایک جھلنگا سی کرسی پر آبی نے بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ فیلڈن نے واقعی سگریٹ سلگا لیا تھا۔ جیسے اس نے پیکٹ آبی کو واپس کیا، اس نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے دیا۔ وکٹر نے یوں کیا کہ جان بوجھ کر اس نے اپنے پہلو کا کپڑا اٹھا کر فیلڈن کو وہ زخم دکھا دیا جو اسے آبی کے ہاتھوں لگا تھا۔ اس پر اگرچہ اس نے پاؤڈر تھوپ لیا تھا، مگر اس کی لمبائی دیکھنے والے کو حیران کرتی تھی، اور وہ یہی چیز فیلڈن کو بتا دینا چاہتا تھا۔ بتایا نہیں تم نے فیلڈن؟ اتنے زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے پیارے، ہمیں بہت جلدی ہے۔ دیکھو بھائی، ڈھلو صاحب کو کہاں بھیج دیا تم نے؟ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے برخوردار، گھر کی بات ہے، ان کا ہمیں صرف پتہ درکار ہے۔ کچھ رقم نکلتی ہماری ان کی طرف۔ میں نے فیلڈن کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی آپ کو میرا نام بتایا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ تم ڈھلو صاحب کو جانتے ہو نا؟ بہت خوبصورت جوان ہے، تمہاری بہن کے لیے اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہیں تم نے تو انہیں گھر میں نہیں ڈال لیا؟ آبی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کریں، میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں، میں اسپتال کا سب سے سینئر کمپاؤنڈر ہوں۔ آبی ہنس دیا۔ میرا مطلب یہ ہے مائی ڈیئر فیلڈن کہ آخر رشتے ناطے میں حرجی کیا ہے؟ ڈھلو صاحب کو تم نے چن لیا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو صرف ان کا پتہ درکار ہے۔ وی اونلی نیڈ ہز ایڈریس۔ پستول کی نال اب اس نے فیلڈن کے سینے پر رکھ دی تھی۔ بول دو فیلڈن، خدا تمہاری جان کی حفاظت کرے، بتا دو انہیں، آخر ایسی بھی کیا پردہ داری؟ میں نے اپنا پستول نکال کر اس کی گدی پر رکھ دیا۔ وکٹر اپنی چارپائی پر بیٹھا بڑے غور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فیلڈن نے اسے اپنا رازدار بنا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو فیلڈن نے کچھ رقم بھی ضرور دی ہوگی، مگر اس کا ذکر وہ ہم سے نہیں کرتا تھا۔ میرے پستول کی نال گدی پر محسوس کر کے اس نے ذہن میں کو فیصلہ کر لیا۔ سر کو اس نے کچھ ایسے ہی انداز میں ہلایا تھا۔ وہ بولا، تم کون ہو؟ میں کسی ارے غیرے کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کن لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے مسٹر فیلڈن، ہمیں بتاؤ کہ ڈھلو صاحب کہاں ہیں؟ آبی نے بڑے ہی تلخ لہجے میں کہا، نہیں، یہ ضروری ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ فیلڈن کے لب و لہجے کی قوت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابھی تک ہم اس کا قصبل نہیں نکال سکے تھے۔ وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ آدمی لگتا تھا۔ آبی نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر بائیں ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وکٹر کی طرف گرتے گرتے اس نے دونوں ٹانگیں ہم دونوں کی ٹانگوں میں ایسے پھنسائیں کہ ہم بھی الٹ کر رہ گئے۔ نہ تو آبی اپنا توازن برقرار رکھ سکا اور نہ میں۔ اس وقت وکٹر نے تکیے کے نیچے رکھے ایک عجیب سے شکنجے کو اتنی تیزی سے کھولا کہ آبی کی دائیں کلائی اس میں پھنس کر رہ گئی۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا، مگر فیلڈن مجھ سے کہیں زیادہ تیز نکلا۔ اس نے مجھے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر بوری کی طرح الٹ دیا۔ اس کے وجود میں بھینسے جیسی طاقت تھی۔ میرا یہ حال ہو گیا کہ میرے دونوں ہاتھ اب زمین پر تھے، اور میرے پستول پر ہاتھ مار کر اس نے اسے دور پھینک دیا تھا۔ ایک لہجے کے لیے میں سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے پستول ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تیزی سے اس کی دونوں ٹانگوں میں سر دے کر اس کے پاؤں کھولنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرے ارادے کو سمجھتے ہوئے مجھے کمان کی طرح دوہرا کر کے میری دونوں ٹانگیں اس طرح باندھ دی کہ میں سمجھا کہ وہ میری ہڈیاں ہی توڑ دے گا۔ وہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا۔ میں خود کو اس کے سامنے بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا کہ اس سے مجھے مروڑ دینے کے ارادے میں ذرا سی غلطی ہو گئی۔ وہ میری ٹانگوں کو مروڑتے ہوئے ذرا سا میری طرف جھکا تو اس کے بال میرے ہاتھ پہ آ گئے۔ ان پر اپنی گرفت مضبوط کر کے میں نے اس کے دونوں ہاتھ گردن کی طرف اٹھتے دیکھے۔ اب میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ ان پر اپنا بوجھ سنبھالتے ہوئے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے میں نے دونوں باہوں میں تول کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کی اینک کہیں دور جا پڑی تھی، مگر اس کی نظر ان شیشوں کی محتاج نہیں تھی۔ فرش پر گرتے اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے دائیں ہاتھ پر پڑا پستول اٹھا کر اس کی ران پر گولی چلا دی۔ اب معاملہ میرے لیے زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ گولی لگتے وہ بھسم سا ہو کر رہ گیا۔
حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نہیں نکلی، مگر عین اسی وقت وکٹر نے آبی کے پستول سے مجھ پر گولی چلا دی۔ پر وہ اس معاملے میں اناڑی تھا، اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی ہل گیا۔ دوسرا وار کرنے کی میں نے اسے مہلت نہیں دی، گولی سیدھی میں نے اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ الٹ کر اوندھے منہ گرا تو پستول آپ ہی آپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب جو میں نے آبی پر نظر ڈالی تو میں سمجھا وہ شکنجہ اس کی کلائی ہڑپ کر جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جانوروں کو پکڑنے کا زبردست آہنی شکنجہ تھا، جس کے پھل کھول دیں تو وہ ہدف پر آپ ہی آپ پل پڑتا ہے۔ آبی کا رنگ زرد ہو رہا تھا، حالت اس کی اتنی خراب تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی ساری نسیں کھنچ کر رہ گئی تھیں۔ اس شکنجے کے سارے نظام کو سمجھ کر میں نے اس کے لیور پر ہاتھ ڈالا تو 2 پیچ آپ ہی آپ ڈھیلے ہونے لگے، ان کے کھلتے وہ شکنجہ نرم پڑ گیا۔ جب میں نے اس کے دونوں پھل کھولے تو آبی کی جان میں جان آئی، وہ کرہاتے ہوئے اٹھا اور بازو کو زور زور سے جھلانے لگا۔ وہ تو شکر ہے کہ قریب کے چاروں کوارٹر اس وقت خالی تھے اور ان کے مکین اپنی اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھے، ورنہ وہ گولیاں ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیتی۔ وہ ایسا ہی جان لیوا مرحلہ تھا کہ ان دونوں چوڑوں نے ہمیں پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی 10 منٹ کی مالش کے بعد آبی کی کلائی کام کرنے لگی اور اس کے پنجے کی گرفت لوٹ آئی۔ یار، ان لوگوں نے تو کمال کر دیا، یہ شکنجہ تو میری موت ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے شکنجے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی اور میں خود حیران تھا کہ اس کا کیا علاج کروں۔ میں نے پستول کا رخ فیلڈن کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا، مگر اسے ضبط کرنا آتا تھا۔ ایک بار بھی اس کے منہ سے آہ نہیں نکلی تھی اور وکٹر تو جان سے گزر گیا تھا۔ آبی اپنی کلائی کی ابھری ہوئی نسوں کو زور زور سے ملتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تیرا کیا حال ہے بچے؟ کہ شکنجہ کہاں سے مل گیا تھا؟ بہت ذلیل آدمی ہو تم دونوں، میرا بازو کھا جاتا تو کیا ہوتا؟ کیوں بھائی؟ یہ کہہ کر اس نے فیلڈن کی زخمی ران پر ہلکا سا ٹہوکا دیا، مگر وہ تو شاید وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور دونوں ہاتھ اس نے سینے پر رکھ لیے تھے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ شبہ ہوا میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خالی پیکٹ تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے اس میں سے کوئی گولی یا کیپسول نکال کر نگل لیا ہے۔ میں ہذیانی کیفیت میں بولا، اسے کیا ہو گیا یار؟ ذرا دیکھو تو، اس نے تو شاید زہر کھا لیا ہے۔ آبی کو جھٹکا سا لگا، وہ کلائی کی مالش چھوڑ کر فیلڈن کے پاس پہنچ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ تو ختم ہو چکا ہے، اسے کیا ہو گیا جیلانی؟ یہ اس زخم کی وجہ سے تو نہیں مرا؟ اسے اپنے سامنے ڈھیر فیلڈن کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ تو سامنے کی بات تھی، اس سے کوئی کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس کی نبضیں ڈوب چکی تھی اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر موت کی طرف لڑک چکا تھا۔ یہ تو واقعی مر چکا ہے، یہ پیکٹ دیکھو، کیا تھا اس میں؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کھلا پیکٹ نکال کر آبی کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر کوئی عبارت درج نہیں تھی، معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے کسی بڑے ڈبے سے نکال کر اس نے جیب میں ڈال دیا تھا۔ آبی نے پیکٹ الگ پھینک دیا اور اسے بڑی بے چینی سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا بیرن تو بڑھ کر موت کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ فیلڈن ختم ہو چکا تھا، آبی کے جھٹکے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں سے نکل چلو جیلانی، مجھے اس جگہ سے خوف آنے لگا ہے۔ ہاں، یہاں تو موت حاوی ہو چکی ہے، مگر اس کا بچ جانا تو بہت ضروری تھا۔ یہ اسے کیا سوجی؟ اس بدماش نے تو خودکشی ہی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈھلو صاحب کے اغوا کا معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے، اگر یہ بچ جاتا تو اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ چلو، میرا خیال ہے مشرفی سے مل لیتے ہیں۔ نہیں یار، اس کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ تو صحیح نکلا، مگر اس سے آگے کی بات اسے معلوم نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اب اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی موت کے بارے میں اسے بتانا پڑے گا۔ ہماری یہ تفتیش تو یہاں ہی ختم ہو گئی ہے، اب پھر چوگوڑ جانا پڑے گا۔ ہاں، بدری سے ہم بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ آؤ نکل چلو یہاں سے، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا اچھا نہیں ہوگا۔ رکو ذرا، اس کی جیبوں کی تلاشی لے لو۔ یہ کہہ کر میں نے فیلڈن کے کپڑوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی جیب سے مجھے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی، ایک پین، سگریٹ کا پیکٹ، ماچس، رومال اور چند سکے دوسری جیب سے ملے۔ میں نے نوٹ آبی کی طرف بڑھا کر ڈائری کھول لی تو اس میں فیلڈن کے گھر کا پتہ اور دفتر کا پتہ درج تھا۔ ڈائری کے مختلف صفحات پر مختلف لوگوں کے پتے درج تھے، کسی کا صرف فون نمبر لکھا تھا اور کسی کے گھر کا پورا پتہ۔ آبی بھی میرے پاس کھڑا ڈائری کے صفحات کھنگال رہا تھا۔ چلو اس کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے شاید ہمیں کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ ہاں، ڈائری کے آخری صفحے میں جلد کی تہہ کے اندر ایک عورت کی تصویر تھی، وہ غالباً فیلڈن کی بیوی تھی۔ یہ تو بڑی زبردست شے معلوم ہوتی ہے، اس کا حلیہ تو دیکھو۔ ہاں، اس سے تو آج ہی ملاقات ہوگی، آؤ۔ یہ کہہ کر ہم اسی وقت کوارٹر سے باہر نکلے اور اسپتال کے اندر جانے کے بجائے کوارٹرز کے سامنے بنی تنگ سی سڑک عبور کر کے عقبی حصے میں جا پہنچے۔ فیلڈن کینال پارک کے قریب ہی کہیں رہتا تھا۔ اسپتال سے نکل کر ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور کینال پارک جا پہنچے۔ آبی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مر گیا اور اس نے زہر کیوں پھانک لیا۔ ذرا تیز چل یار،
تیرا پاؤں کیوں بھاری ہو رہا ہے ابھی؟ ذرا ہوشیاری دکھا۔ میں نے کنال پارک کے غربی حصے کی کوٹھیوں کے نمبر پڑھتے ہوئے کہا۔ یار لوگوں نے زمین پر بھی جنت تعمیر کر رکھی تھی۔ یہ بڑی بڑی جیل جیسی اونچی لمبی کوٹھیاں بنا کر وہ لوگ بڑے ہی اطمینان سے زندگی گزارتے تھے۔ آبی نے قدم تیز کر دی ہے۔ میں سست نہیں ہو رہا ہوں جیلانی، میری سوچ سست ہو گئی ہے۔ اگر ڈھلو صاحب کو اس ملہوترے نے اغوا کر لیا تو ان کو بچا لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ان کی فہرست میں ڈھلو صاحب کا نام بھی شامل تھا، مگر میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ 2 آدمی پہلے ہی وار میں ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ نہیں یار، ڈھلو صاحب کے بعد ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کوئی ان کا ہاتھ کیسے روک سکتا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اب ہم کوٹھیوں کی لمبی قطار سے آگے نکل کر دورویا بنے مکانوں تک جا پہنچے تھے۔ وہ بہت عمدہ مکان تھا اور ان میں زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ بالآخر ہم فیلڈن کے مکان تک جا پہنچے۔ آہنی گیٹ کی داہنی طرف اطلاعی گھنٹی لگی تھی۔ آبی نے اس گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ دروازے کے بیچ میں ایک سوراخ سا بنا تھا جس سے آدمی آر پار دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی جس کو انگلی سے پیچھے ہٹایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں مجھے ایک موٹر سائیکل نظر آئی۔ اندر تو ایک موٹر سائیکل ہے آبی، معلوم ہوتا ہے یہ فیلڈن کی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کوئی الہام ہوتا ہے تجھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار، گھنٹی بجا دو۔ نہیں، کوئی اور راستہ دیکھو، یہ فیلڈن کی ہوتی تو وہ اسے ساتھ لے گیا ہوتا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اندر کون ہے۔ میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر دروازے سے ہٹا تو اصل عمارت سے ذرا آگے مجھے قد آدم دیوار نظر آئی۔ ہم اسے آسانی سے اچھل کر عبور کر سکتے تھے، مگر دن کا وقت تھا، راہ چلتے لوگ ہمیں خامخواہ پکڑ کر باندھ لیتے اور ہم کسی ایسے فساد کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ہم نے وہ گلی عبور کی تو معلوم ہوا کہ اس کے عقب میں ایک اور گلی موجود ہے۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور ایک بار پھر اسی مکان کے پچھلے حصے میں جا ٹھہرے۔ ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس گھڑی کوئی آدمی ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیا، لیکن مکان میں وہاں سے داخل ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کسی بھی آدمی کی نظر ہم پر پڑ سکتی تھی۔ لعنت بھیج یار اس چکر پر، دستک دے کر اندر چلے جاؤ، آبی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر دوسری گلی کی طرف چل دیا۔ مجھے بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا، کسی کام میں ذرا سی بھی تاخیر وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ جیسے ہی ہم دروازے کے سامنے پہنچے، ایک نوعمر لڑکا اسی وقت دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بائی سائیکل تھی۔ اندازہ میرا یہ تھا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ لباس اس کا یوں ہی سا تھا اور سائیکل کے ہینڈل پر اس نے ایک ٹوکری لٹکا رکھی تھی۔ وہ باہر نکلا تو دروازے کو اس نے بھیڑ دیا اور سیٹی بجاتا ہوا سائیکل پر سوار دوسری طرف نکل گیا۔ ہم سڑک کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اس نے ہمیں یوں ہی سے کوئی آدمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جیسے وہ نظروں سے اچھل ہوا، ہم دروازہ کھول کر گیراج میں جھانک گھسے۔ گیراج کے حصے میں مکان کے اندر جانے کا دروازہ تھا اور وہ بھی ہمیں کھلا نظر آیا۔ ہم اس کے سامنے کھڑے تھے کہ اندر سے ہمیں کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی بات پر خوش ہو کر قہقہا لگا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اچانک کسی مرد کی آواز بھی گھل گئی۔ آبی نے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہمارے سامنے ہی ایک صوفے پر 2 صورتیں ایک دوسرے سے بہت قریب بیٹھی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک تو خاتون وہ تھی جس کا قہقہا ہم سن چکے تھے، اور دوسرا کوئی مرد تھا۔ وہ دونوں ہمیں دیکھ کر ایک دم سنبھل گئے۔ خاتون کا لباس مہین سا تھا اور مرد ابھی تک اپنے روایتی لباس میں تھا، کوٹ، پتلون اور ٹائی بہت سلیقے سے پہنے تھا وہ، اور وضع قطع کے اعتبار سے وہ کوئی بہت ہی طرح آدمی معلوم ہوتا تھا۔ خاتون کوئی اینگلو انڈین لگتی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ہم معافی چاہتے ہیں میڈم کہ بغیر اجازت اندر آ گئے، کسی نے گھنٹی کی آواز پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے کھنکارتے ہوئے کہا، کون ہیں آپ اور گھنٹی کہاں بجائی آپ نے؟ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ خاتون کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ کیوں آئے آپ اندر؟ یہ کیا شرافت ہے آپ کی؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سرک کر اس مرد کے پاس جا ٹھہری۔ وہ بھی ہمیں بہت غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ دراصل وہ لڑکا گیا تھا نا یہاں سے، تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کی میڈم کو اندر ایک آدمی ذبح کر رہا تھا، بس اسی لیے ہم جلدی میں اندر آ گئے تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے۔ آبی نے خالص دیہاتی لہجے میں بات کی۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ کیا کہا اس لڑکے نے؟ کیا کر رہا تھا ایک آدمی میرے ساتھ؟ وہ کچھ ذبح وغیرہ کی بات کر رہا تھا، یعنی یہ آدمی آپ کو سلاٹر کر رہا تھا۔ آبی نے ذرا آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں یوں پکڑ لیا تھا کہ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہتھیلی کی اوٹ میں لے کر وہ ان کی طرف سرکا اور صوفے کی پہلی سیٹ تک جا پہنچا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے، کوئی کسی کو ذبح نہیں کر رہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں دیہاتی گدھے، نکل جاؤ یہاں سے۔ آبی کے چہرے پر سنجیدگی ابھی تک قائم تھی۔ وہ بولا، تو وہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا، ہم تو اس کے کہنے پر اندر آئے ہیں، ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے آپ، پہلی بار مل رہے ہیں آپ ہم سے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی بیٹھ گیا۔ آئے خان صاحب، اس لڑکے نے تو ہمیں پریشان کر دیا تھا، یہ تو آپس میں محبت کر رہے تھے بیچارے، ہم سمجھے شاید کوئی قتل ہو چکا ہے یہاں۔
میں اس کی بات سن کر سامنے کی کرسی پر جا بیٹھا. بولا, عجیب لوگ ہیں آپ, ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے. کوئی پانی شانی ہی پوچھ لینا چاہیے آدمی کو. یہ کیا مصیبت ہے پال, انہیں اٹھا کر باہر پھینک دو پلیز. ایسے ذلیل آدمی ہے یہ. مان نہ مان میں تیرا مہمان. تم سیدھی طرح جاتے ہو یہاں سے یا نہیں؟ اس آدمی نے اپنا کوٹ اتار کر الگ پھینک دیا. اب وہ واقعی ہم سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. اکھرے سے ڈول بدن کا وہ پال مسیح سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں واقعی وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دے گا. آبی بھی کچھ اپنی ہی قسم کا ایک حرام زادہ تھا. وہ بولا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انہیں ذبح نہیں کر رہے تھے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا. اب پستول اس نے ان کے سامنے کر دیا. اسے دیکھ کر پال ایک دم سکتے میں آ گیا. یہی حال اس عورت کا ہوا. بیٹھ جاؤ پال مسیح اور ہماری بات غور سے سنو. ہم چلے جائیں تو پھر جو مرضی میں کرتے رہنا. تم بھی بیٹھ جاؤ مس. وہ عورت فوراً ہی پال کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی. آپ مسٹر فیلڈن کی بیوی ہیں؟ جی. کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جی نہیں. جب آپ کو اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں ہونے لگا؟ جب فیلڈن چلے جاتے ہیں تو آپ مسٹر پال کو ڈیوٹی پر حاضر کر لیتی ہیں. کیا مطلب؟ یہ دوست ہیں ہمارے. فیلڈن کے بھی دوست ہیں اور میرے بھی. جی ہاں, وہ تو ظاہر ہی ہے. اسی لیے آپ اس شفٹ کو بھی خالی نہیں رکھتی ہیں. میرا خیال ہے وہ اپنا یہ فرض منصبی بہت عمدہ طریقے سے ادا کرتے ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو مجھ سے ایسا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سوال تو میں نے کیا ہی نہیں. میں نے تو اپنا اندازہ ظاہر کیا ہے. کیا کرتے ہیں آپ مسٹر پال؟ میں ڈرگ انسپیکٹر ہوں. مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مسز فیلڈن, ہم دراصل چودھری مختار ڈھلو صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے. یہ نام سنتے ہی وہ خاتون تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تپائی پر پڑے سگریٹ اٹھا کر ان میں سے ایک ہونٹوں میں لے کر سلگانے لگی. اس کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس نام میں کوئی ایسی ہی تاثیر تھی کہ اس کا رواں لرز گیا تھا. پھر بھی اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر خود کو بہت زیادہ پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا, یہ نام میں آپ سے پہلی بار سن رہی ہوں. مجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بی بی. اچھا یہ بتائیں کہ وہ بدری کہاں ہے؟ پھر وہی بات, مجھے کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں؟ میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. جی نہیں, ہم ٹھیک جگہ پہنچے ہیں. ڈھلو صاحب ایک رات کے لیے یہاں بھی آئے تھے. ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے. اسپتال سے اٹھا کر انہیں فیلڈن اور بدری یہاں لے آئے تھے. ہم اس سے آگے کی بات پوچھ رہے ہیں. اب کی بار میں نے بھی اپنا پستول ان کے سامنے کر دیا. ان کی دہشت سہچند ہو گئی. معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر اس معاملے میں بالکل بے خبر ہے. اس کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا تھا. آبی اٹھا اور پستول اس کے پہلو سے لگا کر بولا, مسٹر پال میرے ساتھ آئیں. میرا خیال ہے آپ کو اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہیے. آئیے میرے ساتھ. اس نے نال اس کے پہلو میں دھنساتے ہوئے جیسے ہی یہ بات کہی, پال کوٹ اٹھا کر اس کے آگے لگ گیا. ذرا دیر کے لیے میں آپ کو غسل خانے میں بند کروں گا اور بس. اس مس سے ہمیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں گے تو پھر ہم آپ کی چھٹی کروا دیں گے. یہ کہہ کر آبی اسے دھکیلتا ہوا دائیں ہاتھ بنے غسل خانے میں لے گیا اور اسے وہاں بند کر کے اس نے باہر سے کنڈی چڑھا دی. اس عرصے میں نے مسز فیلڈن کو نگاہ میں رکھا. افراتفری میں اس نے پہلا سگریٹ مسل کر پھینکا اور دوسرا سلگا لیا. اس کا ذہن بہت تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. تذبذب اور بے حد و حساب پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی. جیسے ہی آبی واپس پلٹا وہ سیدھا مسز فیلڈن کے پاس جا پہنچا. وہ ابھی تک تپائی کے پاس کھڑی تھی. آبی اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گیا. اب بتائیں ہمیں کہ یہ قصہ کیا ہے. بعد میں ہم آپ کو ایک خوشخبری بھی سنائیں گے. وہ چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی. پھر بڑے اطمینان سے بولی, آپ یہاں بیٹھے. ابھی شام تک وہ لوگ خود یہاں آئیں گے جو اس معاملے کے ذمہ دار ہیں. کون لوگ؟ کن کا ذکر کریں آپ؟ میرا مطلب ڈاکٹر عالیہ سے ہے. یہ سارا کام اسی کے کہنے پر فیلڈن نے کیا تھا. بدری بھی اس کام میں ان کا برابر کا شریک ہے. اچھا, آپ نے یہ بات بتا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے. خواہ مخواہ ہمیں آپ پر تشدد کرنا پڑتا. مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہیں. نہیں, وہ واپس آ چکی ہے اور ڈاکٹر دھمن بھی اس کے ساتھ ہے. مگر ان دونوں میں سنا ہے کچھ ناچاقی ہو گئی ہے, اسی لیے وہ آج کل الگ الگ رہ رہے ہیں. ویری گڈ. مگر یہ بتائیں کہ وہ بدری ان کے ساتھ کیسے شریک ہو گیا؟ وہ ابن الوقت آدمی ہے. وہ ڈھلو صاحب کا ملازم ہو کر بھی ان کی نوکری میں پھنس گیا ہے. مگر وہ کیسے؟ میں اس کو بالکل نہیں سمجھ سکا. دراصل جب اس نے ہوٹل کے 2 آدمیوں کو اغوا کیا تو اس کی صورت تیسرے آدمی کو یاد رہ گئی تھی. اس نے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا پتہ کر لیا اور پھر اسے 2 لاکھ روپے دے کر اس نے خرید لیا. ڈھلو صاحب پر گولی بھی اسی نے چلوائی تھی. مگر جب وہ بچ گئے تو اسے لے کر اسپتال جا پہنچا. آپ کا نام غالباً جیلانی ہے, یہی بات ہے نا؟ جی ہاں, میرا نام غلام جیلانی ہے. ہاں, آپ کو اس نے زبردست چکر دیا اور کراچی بھجوا دیا اور خود ڈھلو صاحب کو اس نے اسپتال سے اغوا کر لیا. فیلڈن ڈاکٹر عالیہ کا پرانا واقف کار بلکہ دستے راست رہا ہے. وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور اس رات بدری اور فیلڈن ڈھلو صاحب کو لے کر یہاں آ گئے اور پھر اسی صبح یہاں سے لے کر کسی اور طرف چلے گئے.
میرا خیال ہے کہ وہ اب تک اپنے 3 آدمیوں کو چوگوٹ کی حویلی سے رہا کروا چکے ہوں گے. ان کا یہی منصوبہ تھا. مگر اب ڈھلو صاحب کہاں ہوں گے؟ اس کا مجھے کوئی علم نہیں. مجھے اس بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. وہ خاتون پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آنے لگی تھی. لگتا تھا جیسے اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہو. میرا خیال ہے کہ ہم پال کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. اس کو ابھی تک کسی بات کا پتہ نہیں چلا ہے. ہاں، وہ بالکل بے گناہ ہے. یہاں وہ اکثر آتا رہتا ہے، مگر اس معاملے کا اسے کوئی علم نہیں ہے. آپ خود اس کو سمجھائیں. ہم ابھی دوسرے کمرے میں جا ٹھہرتے ہیں. آپ کے لیے اسے مطمئن کرنا زیادہ آسان ہوگا. میری یہ بات سن کر اس نے قدر توقف کیا اور بولی، ٹھیک ہے، آپ میرے بیڈ روم میں بیٹھ جائیں، میں بھی اس کو بھیج کر آتی ہوں. ہم اس کے کہنے پر پہلو کے کمرے میں جا گھسے. پردہ ہم نے دروازے پر پوری طرح تان لیا تھا تاکہ وہ لوگ کوئی گڑبڑ کریں تو ہم ان سے اچھی طرح نبٹ سکیں. مسز فیلڈن اسی وقت غسل خانے کی طرف گئی اور جب وہ میز کی طرف واپس آئی تو بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں مسٹر پال. فیلڈن کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے. ان دونوں کو میں نے مطمئن کر کے واپس بھیج دیا ہے. بھلا ہمارا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آر یو شیور کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں؟ ہاں، ایسے ہی شودے سے آدمی تھے. بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں پرسوں آپ کا 10 بجے انتظار کروں گی. یہ کہہ کر اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنی وارفتگی اسے چومنا چاہا، مگر مسز فیلڈن پرے ہٹ گئی. مسٹر پال، ابھی آپ جائیں. ان بدماشوں نے خواہ مخواہ مزہ کرکرا کر دیا ہے. آپ کی بوتل میں پرسوں کے لیے محفوظ رکھوں گی. ہاں، اب تو وہ پرسوں ہی کام آئے گی. اوکے، گڈ بائے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکا اور وہاں سے چند لمحوں بعد ہی ہمیں اس کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی. ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر مسز فیلڈن کے پاس جا بیٹھے. وہ ابھی تک بہت سنجیدہ تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بیان دینے کے بعد بھی اس کی جان چھوٹ چکی ہے. یہ لڑکا کون ہے؟ ملازم ہے ہمارا. آپ بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ جی نہیں، ویسے یہ گھر میری ملکیت ہے. یہاں 2 بنگلے بھی میری جائیداد میں ہیں. ان کا کرایہ مل جاتا ہے. وہ بنگلے آپ نے بنوائے تھے؟ جی نہیں، میرے والد نے بنوائے تھے. ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. عالیہ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ میں اسے یہیں ملی تھی. بہت تیز عورت ہے وہ. فیلڈن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی زمانے میں نرس کا کام کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ نہیں، میں کبھی نہیں گئی. ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہری ہے. اسے اپنے گھر جانے سے دہشت ہوتی ہے. آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی مسز فیلڈن. ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ جی مجھے جونس کہتے ہیں. جونس پارکر. میرے والد کا نام ہنری پارکر تھا. اتنے میں اس کا ملازم لڑکا واپس آ گیا. جیسے ہی اس نے سائیکل گیراج میں رکھی، ہم نے پستول چھپا لیے. لڑکا اندر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی. جونس فوراً اس کی طرف لپکی تو اس نے نہایت ہی معصومیت سے ٹوکری میں سے شراب کی بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. مسز گراف نے آپ کو سلام بولا بی بی جی. کہتی تھی کہ بس ایک ہی بوتل رہ گئی ہے. او ڈیم اٹ، یہ ٹوکری اسٹور میں رکھ دو اور جاؤ تم ان کے لیے ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ. یہ ہمارے مہمان ہیں اور کھانا یہیں کھائیں گے. 2 روسٹ چکن لے آنا. یہ کہہ کر اس نے اسکرٹ کی جیب سے 100 روپے نکال کر اسے دیے. ٹمی، جلدی آ جانا، میں انتظار نہ کرتی رہ جاؤں. ٹمی نامی وہ لڑکا اسی وقت واپس چلا گیا. وہ باہر نکلا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جونس نے ہمارے لیے اپنا رویہ اس حد تک تبدیل کر لیا کہ وہ ہمیں کھانے کی دعوت بھی دے رہی تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنا دوں. نہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہمیں. میرے اس دوست کو کچھ پیٹ کی شکایت ہے، شاید السر بھی رہ چکا ہے. ہو سکے تو کافی لے آئیں. آبی نے نہایت بے تکلفی سے کہا. وہ عورت مسکرا کر بولی، کافی تو پھر ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوگی. کیوں مسٹر جیلانی؟ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے عالیہ نے بتائی تھیں وہ ساری صحیح نکلی، مگر مجھے اس نے السر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. کیا کہا تھا اس نے میرے بارے میں؟ بہت کچھ. یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، مردانہ وجاہت کا نمونہ ہیں، چہرے سے ہی بہت باروب معلوم ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دوسروں کو خواہ مخواہ مروب کر لیتے ہیں. بڑے گن گائے تھے اس نے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کو معدے کی شکایت ہے. آپ کو یہ نہیں بتایا عالیہ نے کہ یہ چہرے سے ولی نظر آتے ہیں؟ ولی آخر الزماں، اب ان کے بعد کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا. آبی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا اور جان بوجھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر جونس کے پہلو میں آن بیٹھا. یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ وہ آپ کے بارے میں بھی بتا گئی تھی. کہتی تھی کہ ایک لوفر سا آدمی اس کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ نظر آئے اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے. اس نے لفظ لوفر پر خاص طور پہ زور دیا. ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی. ویسے تو آپ بھی آدمی کے بچے ہی نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے کراچی میں آپ نے 75 لاکھ روپیہ چھین لیا تھا. کیا یہ سچ ہے؟ ایسے ہی بکواس کرتی ہے وہ. اتنا روپیہ وہ مجھے دیتی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی جان بنا لیتا. ویسے وہ ہے بہت خوبصورت عورت. ابھی تک اس کے یہاں کوئی بچہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر دھمن سے اس کا اسی وجہ سے فساد ہوا ہے. بچوں کا بہت شوق ہے عالیہ کو.
مسز فیلڈن، یہ بتائیے کہ عالیہ اس وقت کہاں ہوگی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اپنا صحیح پتہ وہ میرے پاس چھوڑ کر نہیں گئی۔ بہرحال وہ شام کو ضرور آئے گی، اس کی کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں۔ وہ آپ ہمیں دکھا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں، دیکھ لیں۔ ویسے آپ کے کام کی ان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک VCR ہے اور چند فلمیں۔ اچھا، ہمیں دکھائیں تو وہ کیسی فلمیں ہیں؟ ایک ڈبے میں بند ہے، میں نے تو کھولا نہیں، آپ دیکھ لیں۔ واپسی پر میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں خرید کر لائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ہمیں نشستگاہ سے اٹھا کر عقبی کمرے میں لے گئی۔ عالیہ کی دونوں چیزیں میز پر دھری تھیں۔ وہ ہم نے کھولی تو معلوم ہوا کہ وہ 4 فلمیں بھی ساتھ لائی تھی۔ جونس نے VCR کھول کر اسے TV سے لگا دیا اور ہمارے کہنے پر ایک فلم اس نے چلا دی۔ وہ کوئی 20 منٹ کی فلم تھی جس میں عالیہ، دھمن اور ایک اور آدمی کسی جزیرے پر پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جزیرہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ ساحل سمندر سے ہٹ کر ایک عمارت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ وہاں بالکل تنہا رہتے ہیں، آس پاس کوئی آبادی کا نشان نہیں تھا۔ ایک وسیع عریض جنگل عقب میں نمایاں تھا اور عالیہ وہاں دھمن کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی نظر آتی تھی۔ وہ ساحل سے اترے تو سمندر کے کنارے کھڑی کشتی میں جا بیٹھے۔ کیمرہ مسلسل ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ کشتی میں بیٹھ کر وہ سمندر میں خاصی دور تک نکل گئے، مگر وہ کسی جگہ رکے نہیں۔ فلم بالکل خاموش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آئے اور پھر عمارت کے اندر چلے گئے۔ جب وہ دوبارہ کیمرے کے سامنے آئے تو دونوں نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 3 حبشی لڑکیاں ان کے قریب آ گئیں۔ وہ ان کے لیے باہر لان میں کھانا لگا رہی تھیں۔ میں نے بہت چاہا کہ کسی طرح میں اس جزیرے کے بارے میں کچھ معلوم کر لوں، مگر مجھے اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد منظر بدل گیا۔ اب وہ اس عمارت سے ہٹ کر ایک اور عمارت میں داخل ہو رہے تھے اور دونوں نے ڈاکٹروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عمارت میں، جو دوسری عمارت سے خاصی دور تھی، ایک اسپتال کھول رکھا تھا جس کے اندر ایک ہی وارڈ میں کوئی 30-35 مرد بستروں پر لیٹے تھے۔ دونوں ڈاکٹر باری باری مختلف مریضوں کے پاس جاتے رہے اور انہیں دیکھ کر پرچیوں پر کچھ لکھتے رہے۔ وہاں ان کی مدد کے لیے کئی اور لوگ بھی موجود تھے، جن میں کچھ نرسیں بھی تھیں اور کچھ ڈاکٹر بھی۔ ڈاکٹر سب کی سب عورتیں تھیں۔ کیمرہ ابھی تک ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مریضوں میں سے کئی آدمی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے تو کوئی اپنی ٹانگیں پٹیوں میں دبائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے یار؟ اس جزیرے کو جانتے ہو تم؟ آبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہاں تمہارے والد صاحب رہا کرتے تھے۔ ابے مجھے کیا پتا ہے کون سی جگہ ہے؟ کیوں مسز جونس، یہ جزیرہ کہاں ہوگا؟ مجھے بھی کچھ نہیں پتا، میں نے تو یہ فلمیں آج ہی دیکھی ہیں۔ جونس نے بڑی دلچسپی سے اس فلم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عالیہ بلا شبہ اس فلم میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ جوان نظر آتی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نشستگاہ سے اٹھی اور بائیں ہاتھ کے باورچی خانے میں جا گھسی۔ میرا خیال ہے کہ ہم مرزا فیلڈن کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ نہیں یار، 2 گھڑی یہاں بیٹھنا بھی عذاب ہو جائے گا۔ یہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، خاوند کی موت پر صبر نہیں کر سکے گی۔ ہاں، تیری یہ بات بھی درست ہے، مگر اس کو کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ابھی آ جائے مگر اس میں ہمارا نام تو نہیں لے سکے گا نا۔ ہم تو بری الذمہ ہوں گے، کسے پتا کہ اس کوارٹر میں کون گیا تھا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں تو آج شام تک یہاں رہنا ہوگا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، ہم ابھی یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ جا ٹھہریں گے جہاں سے ہم عالیہ کو آتے دیکھ سکیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنے میں ٹمی واپس آ گیا۔ وہ چیزوں سے لدا پھندا کمرے میں گھسا اور میز پر ساری چیزیں رکھ کر بولا، بی بی جی یہ دیکھ لیں، 64 روپے 8 آنے لگے ہیں اور یہ پھل بھی لے آیا ہوں جو آپ نے صبح کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جا اور یہ چائے ان کو پہنچا دے۔ شاباش۔ جونس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے آواز دی۔ چائے ہم نے جونس کے ساتھ بیٹھ کر پی۔ وہ ایک بار پھر بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی تو وہیں کسی راستے سے وہ اپنے وارڈروب میں سے لباس تبدیل کر کے آئی تھی اور اب اس کے حلیے سے متانت ٹپکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کس خیال میں تھی۔ ٹمی وہاں سے ہٹ کر باہر جا چکا تھا۔ مکان کچھ اس قسم کا تھا کہ نشستگاہ کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا گھاس کا قطع تھا۔ بائیں ہاتھ گیراج میں، جس میں موٹر سائیکل آرام سے کھڑی کی جا سکتی تھی، وہیں سے گزر کر مکان کے اندر کا راستہ کھلتا تھا۔ 3 بیڈ روم نیچے تھے اور 2 اوپر۔ غالباً عقبی حصے میں زیادہ بڑا لان تھا اور اس کے پیچھے دیوار۔ ٹمی شاید وہیں جا بیٹھا تھا۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ہم چونک گئے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں فون موجود ہے، مگر وہ بیڈ روم میں رکھا تھا۔ جونس اٹھ کر تیزی سے اس کمرے میں جا پہنچی تو ہم نے بھی برتن میز پر رکھے اور اس کے پیچھے وہاں جا پہنچے۔ فون اٹھا کر وہ بولی، ہیلو جی، میں مسز فیلڈن بول رہی ہوں۔ میں اسپتال سے آئزک بول رہا ہوں۔ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، مسٹر فیلڈن کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آواز خاصی اونچی تھی جسے ہم بخوبی سن رہے تھے۔ کیا کہا؟ فیلڈن کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ وہ اسپتال کے کوارٹر میں شدید زخمی حالت میں ملے ہیں اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے ملے ہیں وہ وکٹر جمعدار ہے نا، فیلڈن اس کے کوارٹر میں تھا۔
کسی نے وکٹر کو بھی قتل کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ مگر ٹھہرے، ذرا ہولڈ کریں، کیا حال ہے اب اس کا؟ قریب سے آتے ہوئے کسی آدمی سے اس نے پوچھا اور پھر بولا، مسز فیلڈن، اسے ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر پر امید ہے، بس ٹانگ پر ایک زخم ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو مبارک ہو کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر جونس نے فون رکھ دیا اور بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسٹر فیلڈن پر حملہ کس نے کیا؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپتال بھی گئے تھے۔ اس کی آنکھیں اس کے اندرونی قلب کا مظہر بن گئی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے جونس، ہم اسپتال نہیں گئے تھے، ہماری اطلاع کا ذریعہ کوئی اور تھا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں، مگر حالات تو یہی بتاتے ہیں، مجھے فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ ہاں ضرور جائیں، ہم شام کو پھر آ جائیں گے۔ آپ بے شک شام کو آ جائیں۔ ٹمی، یہ سامان ادھر میز پر لگا دے، یہ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے۔ سنا ہے کہ کسی نے فیلڈن کو زخمی کر دیا ہے، میں اسپتال جا رہی ہوں۔ زخمی کر دیا؟ کس نے زخمی کیا ہے؟ یہ تو بہت برا ہوا بی جی۔ ہاں، تم گھر کا دھیان رکھنا، یہ لوگ کھانا کھا کر جاتے ہیں تو اندر سے تالا لگا لینا۔ یہ کہہ کر اس نے باورچی خانے سے برتن نکال کر بڑی میز پر لگا دیے۔ ٹمی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں کے چہرے بجھ سے گئے تھے۔ ایسے میں ہم کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ اسپتال جائیں، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہو۔ آپ میرے مہمان ہیں جناب، اور کھانا لگ چکا ہے، 10 منٹ میں ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اس نے تیزی سے برتن میز پر لگا کر کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ روسٹ مرغ میں نمک کچھ زیادہ ہی تھا، مگر پھر بھی وہ بہت خستہ تھا۔ روٹیاں بھی تازہ تھیں، پلاؤ اس نے پہلے سے ہی پکا کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے ڈٹ کر وہ کھانا کھایا۔ ہمیں کچھ زیادہ ہی بھوک لگی تھی، اور حیرت ہمیں یہ تھی کہ جونس نے بھی وہ کھانا بہت ڈٹ کر کھایا۔ پھر وہ بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کوئی غم کی خبر سنتی ہوں تو میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں۔ ہاں، کچھ طبیعتوں پر غم کی خبر کا اثر الٹا ہی پڑتا ہے، ورنہ ایسے میں لوگ تو کبھی کچھ نہیں کھا سکتے۔ بس میرا تو حال برا ہو جاتا ہے، اب میں اطمینان سے اسپتال جا سکوں گی۔ وہ ہمارے سامنے مختلف چیزیں رکھتی جا رہی تھی۔ اس کام میں ٹمی بھی اس کی مدد کر چکا تھا۔ ہم کھانا کھا چکے تو ٹمی برتن اٹھانے لگا، مگر ابھی ہم میز سے اٹھ نہیں سکے تھے کہ آپ ہی نے سر پکڑ لیا۔ اسے چکر سا آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے فرش پر جا گرا۔ سر میرا بھی اپنا نہیں رہا تھا، مجھے بھی اپنے ارد گرد کی ہر شے گھومتی نظر آتی تھی، مگر آپ ہی کا حال کچھ زیادہ ہی برا ہوا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ جونس نے ہمیں جان بوجھ کر کھانے میں زہر ڈال کر کھلا دیا تھا۔ وہ اپنے خاوند کے قاتلوں کو وہی پکڑ لینا چاہتی تھی، جبھی تو وہ ہم سے اصرار کر رہی تھی کہ ہم کھانا کھا لیں۔ پتہ نہیں میرے وجود میں ایسی کون سی حس تھی جس نے مجھے آنے والے وقت کی پوری تصویر دکھا دی۔ میرا معدہ بھی الٹنے لگا تھا، مگر میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے کہا، کہ تم نے کیا کر دیا جونس؟ ہمیں زہر دے دیا تم نے، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی مشکلوں سے پستول سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور جونس کو اس کی زد میں لے کر میں نے پاگلوں کی طرح اسے دھکیل کر غسل خانے میں اتنی تیزی سے بند کر دیا کہ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ ٹمی باہر بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اوئے کتے، رک جا، ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹا تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے پاس پہنچایا اور اس کو گردن سے پکڑ کر میں تیزی سے دیوار گیر الماری تک جا پہنچا اور دروازہ کھول کر ٹمی کو اس میں بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ میری حالت دم بدم غیر ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے اپنے اعصاب پر ضبط کا کوڑا برساتے ہوئے فوراً ہی آبی کو کندھے پر ڈالا اور دروازے کو مقفل کر کے میں اسی گھڑی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ آبی ابھی تک میرے کندھے پر پڑا تھا۔ این اسی وقت ایک کار وہاں سے گزری تو میں نے آبی کو آگے لے جا کر اس کو روک دیا۔ وہ کوئی بھلا سا آدمی تھا، اس نے فوراً ہی بریک لگا دیے۔ کیا بات ہے بھائی جی؟ یہ بہت سخت بیمار ہیں، انہیں فوراً کسی ڈاکٹر تک پہنچا دے پلیز۔ ہاں کیوں نہیں، ایک ڈاکٹر تو یہاں قریب ہی ہے۔ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں نے آبی کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تو میرا جی بری طرح متلا رہا تھا۔ میں سیٹ پر بیٹھا تو مجھے بھی قے ہو گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے کھڑکی سے باہر پھینکا، مگر پھر بھی کچھ غلاظت کار پر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے صاف کر لوں گا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت بھی خراب ہے۔ ہاں، کسی نے ہمیں زہر کھلا دیا ہے، پلیز ذرا جلدی کریں۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ڈاکٹر زیادہ دور نہیں تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آبی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ اس کی زندگی سخت خطرے میں تھی اور میرا اپنا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں دم توڑ دوں۔ اب تک تو میں نے صرف اپنی قوت ارادی سے کام لے کر خود کو آگے بڑھایا تھا، مگر اب میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ کھانے میں اس گشتی نے نہ جانے کیا ملا دیا تھا۔